حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامیہ میں نئی اصلاحات نافذ کی اور انتظامی نظریہ عمل کا صحیح تصور پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامیہ کو عوام کی خدمت کا لبادہ پہنایا۔ آپ نے جب کبھی کوئی گورنر یا سرکاری اہلکار مقرر کیا تو اس کو عوام کی خدمت کا درس دیا۔ حضرت عمر نے حکومت پر جمہوریت کا صحیح رنگ چڑھایا، کیونکہ تمام حکومتی معاملات مجلس شورا میں بحث آتے تھے اور متفقہ فیصلہ ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ نیک قابل اعتماد افراد کو مجلس شورا کے مشورے کے بعد عارضی طور پر انتظامی عہدوں پر مقرر فرماتے تھے۔ اگر وہ اپنی اہلیت ثابت کرتا تو مستقل کر دیا جاتا، ورنہ گھر بھیج دیا جاتا۔ حضرت عمر حکام کا سخت احتساب کرتے تھے۔ آپ کا احتساب کا طریقہ بڑا انوکھا تھا۔ حج کے موقع پر تمام حکام کی حاضری ضروری ہوتی تھی۔ اگر عوام کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو موقع پر ہی شکایت کا ازالہ کیا جاتا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے، اس لیے حضرت عمر کا دور حکومت سنہری دور کہلاتا ہے۔ آپ اپنے دور حکومت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لائے۔ مجلس شورا کے دو حصے تھے، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص کابینہ کے ارکان پر مشتمل تھی۔ مجلس شورا عام قبائل کے لیڈروں اور عام آدمی پر مشتمل ہوتی تھی۔ تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے تھے۔ آپ نے تمام سلطنت اسلامیہ کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا اور صوبوں کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا، یعنی تمام ملک کو مختلف انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ نے ہر صوبے میں بہت سے سرکاری ملازمین، مثلاً ولی، کاتب الخراج، صاحب الاحادیث، صاحب البیت، صاحب المال، قاضی اور عادل مقرر کر رکھے تھے۔ آپ کے دور حکومت میں مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی، جس میں بے شمار محکمے تھے۔ ان میں قابل ذکر دیوان الجن، دیوان الانشاء، دیوان الخراج، وقف کا محکمہ اور شکایتی مرکز وغیرہ شامل تھے۔ مرکزی حکومت کے تمام محکمے عوام کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ حضرت عمر نے عوام کے لیے دروازے کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ اپنے گورنر دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کڑے احتساب کا بندوبست تھا۔ آپ جب بھی کسی کو حکومتی کارندہ مقرر کرتے تو لکھ کر تقرر نامہ، دیگر ہدایات، ذمہ داریاں دیتے۔ سرکاری افسر اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنا حکم نامہ پڑھ کر سناتا تاکہ لوگوں کو اس کی ذمہ داریاں معلوم ہو جائے۔ تقرر کے وقت اس کی جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ اس میں اضافے کی شکل میں مذکورہ عہدیدار کو اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا اور تمام جائیداد بحق سرکار ضبط بھی کی جاتی تھی۔ ہر کارندے کو ہدایت تھی کہ نہ تو وہ گھوڑے پر سوار ہوگا، نہ عمدہ کپڑا پہنے گا اور نہ ہی دروازے پر دربان بٹھائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہری کھدائیں، زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی رقم متعین کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت میں میرٹ کی پالیسی کو اپنایا اور قابل رشک اہلیت کے حامل افراد کو حکومت کے مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ علماء کو جج مقرر کیا۔ تمام تقرریاں کرنے سے پہلے مجلس شورا سے رائے لی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے مالی پالیسی 3 اصولوں کی بنیاد پر بنائی تھی، یعنی صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو اور غلط خرچ کرنے سے روکو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، اگر وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق لینا چاہیے۔ ملک کے تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجوں کے مطابق مستحقین کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اپنی بچت کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے چند ایک نئے ٹیکس امیروں پر عائد کیے تھے تاکہ امیر غریب کا فرق کم ہو سکے۔
پاکستان بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اچھے نظام حکومت کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے یہاں بھی ضرورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی پالیسی، ایمانداری، لگن، کارکردگی، احتساب، دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی اور مالی پالیسی کو اپنایا جائے۔ پاکستان کی افسرشاہی، بیوروکریسی کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی فلسفے کو سمجھیں اور عوام کی خدمت کا تہیہ کریں، تو ان میں اچھی انتظامیہ کے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔